یہاں آپ نے یہ بھی سن لیا کہ بھاگنے کی کوشش، انسان ہے، تکلیف آتی ہے تو سوچتا ہے کسی طرف نکلوں تاکہ میں اس سے بچ جاؤں، تو وہ شعلوں سے، گرمی سے، کھولتے ہوئے پانی سے، گرزوں سے جب بچ کے نکلنا چاہے گا تو انہیں فرشتے کا وہ ڈنڈا پھر پکڑ لے گا۔ اب جب وہ پکڑے گا تو تفسیروں میں ہے کہ جب وہ گرز مارا جائے گا تو جہنم کی آگ میں 70 برس چلنے کا جتنا فاصلہ ہوتا ہے اتنا جہنم کی آگ میں دھسا دیا جائے گا، یعنی 70 سال میں جتنا فاصلہ طے ہوتا ہے اتنا اس آگ کے اندر دھسا دیا جائے گا کہ اس کو اور زیادہ گرمی اور تکلیف ہو، اس میں سے نکلنے کی کوئی گنجائش اونچی کہیے نہیں ہے۔ یہ آپ نے سنا۔ اب میں آپ کو پھر ایمان والوں کی بات سناتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ، بے شک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے جنتوں میں۔ ان کا سن لیا آپ نے، اب جو ایمان لائے انہیں اللہ کہاں داخل کرے گا؟ بہشت میں، باغوں میں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے ایمان لا کر نیک کام کیے۔ کون سے باغوں میں؟ جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی۔ انہیں کیا پہنایا جائے گا؟ لوہے کا لباس، آگ کا لباس۔ کافروں کو کھولتا ہوا گرم آگ کا لباس اور اس پر ڈالا جائے گا کھولتا ہوا پانی۔ انہیں رکھا جائے گا اچھے باغوں میں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہیں، بہت پیاری ٹھنڈک، اور پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی۔ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ، اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔ ان کے لباس کیا ہوں گے؟ ریشم۔ وہاں آگ، یہاں ریشم، وہاں کھولتا ہوا پانی، یہاں موتی، سونے کے کنگن۔ بولے ایمان میں لذت اور راحت ہے یا نہیں؟ اور نبی کے غلام بن جائیں تو پھر مزے ہی مزے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ سچے غلام بن جائیں، ان کو مانیں، ان کی تعظیم کریں، جو انہوں نے بتایا وہ کریں، تو پھر انشاءاللہ جنت ہے، باغ ہے، نہریں ہیں، سونا، موتی، لباس حریر کا۔ اللہ فرماتا ہے وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ، اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی۔ وَهُدُوا إِلَى صِرَاطِ الْحَمِيدِ، اور سب خوبیاں سراہنا، یعنی کسی بات کو جب آپ اس کی تعریف کرتے ہیں اس کو سراہنا کہتے ہیں، تو سب خوبیوں سراہے کی راہ بتائی گئی۔ کیا مطلب؟ انہیں وہ راستہ دکھایا گیا جس سے وہ اللہ جس ساری خوبیوں والا اس کی طرف جائیں گے۔ ان کے لیے راحتیں ہوں گی، عزتیں ہوں گی، ان کو کوئی پریشانی اونچی
وہ بھاگ رہے ہوں گے ادھر سے، پھر دھکیل دیے جائیں گے۔ ان کے لیے کہاں، یہ تو رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، ان کو کوئی پریشانی نہیں۔ اب اتنی باتیں سننے کے بعد میں نے آپ کو جو باتیں کرنی ہیں وہ یہ کہ ہمیں یہ بتائیے کہ ہم نفس اندر کی خواہشات جو ہمارے اندر پلتی ہیں ان کے لیے ہم نہ حلال دیکھتے ہیں، نہ حرام دیکھتے ہیں، نہ سچ دیکھتے ہیں، نہ جھوٹ دیکھتے ہیں، نہ غلط دیکھتے ہیں، نہ صحیح دیکھتے ہیں، بس خواہش پوری ہو جائے۔ جب ہم نفس کا کہنا ماننے لگ جاتے ہیں تو پھر یہ ہمیں برائی کے اندر دھساتا چلا جاتا ہے، پھر مزہ آنے لگ جاتا ہے، پھر گناہ سے نفرت نہیں رہتی بلکہ گناہ بہت پسندیدہ ہو جاتا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک شخص نے دوسرے کے سامنے سے گزرا ہوگا، اس کے ایک مکان کے سامنے سے، اس کو یہ کہا کہ یہ جھاڑی تیرے ہاں اگائی ہے، یہ کانٹوں والی ہے، تو یہ اگائیے، یہ کانٹے والی ہے، یہ اگر بڑھ گئی نا تو یہ مصیبت بن جائے گی، تو اس کو ختم کر دے۔ اس نے کہا اچھا کر دوں گا۔ اپنے کاموں میں انسان ہے، جس چیز کو ترجیح دے دے، پریورٹی دے دے تو دے دے، ورنہ سستی کا مارا اچھا آج کرتا ہوں، کل کرتا ہوں، آج کرتا ہوں، کل آتی ہے کبھی، وہ 2-3 مرتبہ اس نے یاد دلایا، اس نے کہا جی کرتا ہوں کرتا ہوں کرتا ہوں، وہ جھاڑی بڑھتے بڑھتے پورا جھاڑ بن گئی۔ اب اس کے آگے لگی ہوئی ہے، اب اس کو خود اس کے قریب جانے میں مسئلہ، اور مانوس ہو گیا کہ ٹھیک ہے لگی ہوئی ہے، دوسرے یوں کریں گے، لگی رہنے دو۔ پہلے اس کو تو احساس تھا کانٹے کا، اب وہ بھی نہیں ہے۔ اب نتیجہ کیا ہوتا ہے، تو جب وہ بڑھ جاتی ہے تو پھر آپ کو ایسا لپیٹ میں لے لیتی ہے کہ خود آپ کے لیے مشکل، اس نے وہ نہیں کاٹی، اب اس کے لیے اس کے قریب جانا بھی مشکل ہو گیا، کاٹنا بھی مشکل، اور کاٹنا چاہتا بھی نہیں ہے، اب کہ رہنے دو ٹھیک ہے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ خود اس میں الجھ کے زخمی ہوتا رہا۔ ایک انسان اگر وقت پر اپنے آپ کو نہ سنبھالے تو پھر وہ بگڑتا چلا جاتا ہے، پھر اس میں واپسی کا راستہ اپنے لیے وہ خود ختم کر لیتا ہے۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں، بھول چوک انسان میں ہے، وہ مرکب ہی خطا و نسیان سے ہے، اسے بھول چوک ہوتی ہے۔ ہمارے لیے آسانی رکھی گئی، مہربانی رکھی گئی کہ توبہ کر لو۔ کیا کر لو؟ اونچی توبہ کے معنی رجوع لانا، پلٹنا، گناہ سے اللہ کی طرف پلٹنا، کہ جو کچھ ہو گیا اس پہ شرمندہ ہو جائیں کہ یا اللہ بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں کروں گا، پلٹنا۔ اب آپ پلٹیں تو یہ آپ کے لیے کیسا سچی توبہ کر لیں، تو حدیث شریف بتاتی ہے جو گناہ سے سچی توبہ کر لے وہ گناہ سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ سچی توبہ کر لے، کتنی مہربانی، کتنی آسانی، اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو درست نہ کریں، توبہ نہ کریں۔ یار ابھی کیا ہے، ابھی تو جوانی ہے، بہاریں دیکھ لیں، بوڑھا ہوں گا تو پھر بوڑھے ہونے کا آپ کو یقین ہے کہ اگلا پل ہے۔ آپ کے ہاں وہ شعر بڑا مشہور ہے نا، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے کل کی، اب کل کو لوگوں نے پل کر دیا، خبر نہیں، اگلا سانس آنا ہے یا نہیں ہمیں معلوم نہیں، مگر پرواہ نہیں، دیکھا جائے گا۔ ارے ابھی 2-4 سال میں ذرا یوں کر لوں، یوں کر لوں، ہماری یہ پلاننگ۔ تو نفس کا کہنا مانتے ہیں تو الجھتے چلے جاتے ہیں، اور پھر احساس بھی نہیں رہتا کہ گناہ ہے۔ تو یہ ہمارے پاس قرآن ہے، حدیث ہے، احساس دلایا جا رہا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، پھر بھی توبہ نہ کریں تو بتائیے پھر غلط ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچی اب ہمیں سوچنا ہے۔ پہلی بات